السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی سی ایس ایس جرنی۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ایسے کے پیپر کے لیے اسٹرانگ آرگومنٹس کلیکٹ کرنے، یا آپ نے سی ایس ایس میں کس طرح سے کس ٹائپ کے آرگومنٹس یا کس طرح سے آپ نے آرگومنٹ مینشن کرنے۔ تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے سی ایس ایس کا۔ تو اس کو آپ نے اس میں اپنی لازماً 40 مارکس لینے پاس ہونے کے لیے، تو ہی آپ کا پیپر پاس ہوگا۔ اور یہ پیپرز موسٹ کینڈیڈیٹس کا فیل ہوتا ہے، موسٹ نہیں بلکہ سارے کینڈیڈیٹس کا۔ یہ وہ واحد پیپر ہے جس کو اگر آپ کراس کریں گے تو ہی آپ آگے پڑھیں گے۔ اور بھی پیپرز ہے لیکن یہ مسٹ ہے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور سمجھیے کہ آپ سی ایس ایس کے پیپر میں کیا کیا سی ایس ایس کے ایسے کے پیپر میں آپ کیا کیا مسٹیکس کریں۔ دیکھیے، انڈرسٹینڈنگ آرگومنٹس، جب آپ لکھتے ہیں، آپ ایک بات کو لکھتے ہیں یا آپ ایک سینٹینس کو مینشن کرتے ہیں، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایویڈنس بیسڈ ہے یا نہیں، یا اس کا کوئی پروف ہے یا کوئی لاجک رکھتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں۔ اگر میں یہاں پہ دے رہا ہوں تو یہ ایگزامنر پہ کیا امپریشن ڈالے گا، اس پہ اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک آرگومنٹ میں مینشن کر رہا ہوں، اس کی یہاں پہ یہ جگہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ یہ وزن رکھے گا کہ نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی آرگومنٹ یا جو بھی اگر آپ نے ڈیٹا دینا ہے، فگرز دینے، تو آپ نے یہ سمجھے کہ یہاں پہ یہ بیسیکلی جو ایسے ہے، آپ اس طرح سمجھے کہ یہ ایگزامنر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ میں کتنے آئیڈیاز ہے، آپ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جب ریپرزینٹ کریں گے تو اس کو اسٹرانگ آرگومنٹس کے ساتھ وتھ ایویڈنس آپ نے دینا ہے کہ یہ ایویڈنس یہاں پر اس نے یہ کہا تھا، یا یہاں پر ایسا ہوا تھا اور اس ڈیٹ کو ہوا تھا۔ تو آپ نے اس طرح سے مینشن کرنا ہے ایک آرگومنٹ کو ود ایویڈنس، اس طرح سے۔ اچھا، ایسے کا جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر میں آلریڈی سمجھا چکا ہوں۔ پہلے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اس پہ آؤٹ لائن لکھنا ہے، پھر آؤٹ لائن کے بعد کنکلوژن آتا ہے، اور اس کو پھر آپ نے ایسے میں سارا ایکسپلین کرنا ہے۔ جو آپ نے آؤٹ لائن بنائے ہوتے ہیں، اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس آپ نے وہاں پہ ایسے میں سمجھانے ہوتے ہیں، باڈی پیراگراف میں۔ تو جو باڈی پیراگراف ہے، اس میں آپ نے جو پوائنٹس دیے ہوتے ہیں، جو آپ باڈی پیراگراف میں لکھیں گے، تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے ڈائیورٹ کرے۔ دیکھیے، ایسے میں جو ہے لازمی ہے وہ ریلیونسی ہے اور کوہیرنس ہے۔ تو آپ نے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، تبھی آپ کا پیپر پاس ہوگا۔ تو دیکھیے جو پوائنٹ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں باڈی پیراگراف میں، تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہونا چاہیے جو آپ نے آؤٹ لائن میں مینشن کیا ہو۔ اچھا، پھر آتے ہیں یوزنگ ایویڈنس افیکٹولی۔ دیکھیے، میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں کئی ویڈیوز میں، جو آپ نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ کہاں سے ہے یا کس طرح سے ہے۔ تو کیس اسٹڈی کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ریفرنس کیا ہے، انٹرنیشنل ایگزامپلز وہ۔ تو ایوائڈ ویگ اسٹیٹمنٹس۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا چکا کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ لکھیں گے یا جو پوائنٹ لکھیں گے، اس کے آگے لکھیں کہ یہ یہاں پر تھا۔ یا فرض کریں اگر آپ پاپولیشن لکھ رہے تو پاپولیشن اتنا 2025 کنسنسس، 2024 کنسنسس، اور یہ اس ادارے نے کیا تھا یا اس نے کیا تھا، تو اس ٹائپ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دینا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھیے، جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کی کوئی ایویڈنس نہ ہو تو یہ ویگ ہوگا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاجیکل فلو اینڈ کوہیرنس انشور اسموتھ ٹرانزیشن بٹوین پیراگراف، ایچ آرگومنٹ شوڈ اسٹرینتھن دا سینٹرل تھیسس۔ دیکھیے، اب جو بھی پوائنٹ آپ لکھ رہے ہوں گے، وہ آپ کے مین پوائنٹ پہ یا جو آپ کا مین تھیم ہے، اس کے گرد وہ کیا کہتے ہیں، اس کے گرد گھومنا چاہیے، وہی اس پوائنٹ کو وہ ریپرزینٹ کرے۔ تو آپ نے اپنے پوائنٹس کو، اپنے آئیڈیاز کو اس طرح سے لکھنے کہ جتنا بھی آپ پیپر کو گھمائیں، ایگزامنر گھماتا جائے، وہ اسی سینٹرل آئیڈیا کو یا مین آئیڈیا کو فوکس کرتا ہوں، اسی کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ آپ اپنے پیپر کو اس طرح سے رائٹ کر لے، اس کو اس طرح ایکسپلین کر لے۔ اچھا، بیلنسڈ انالیسس بریفلی ایکنالج اپوزنگ ویوز اینڈ کاؤنٹر تھیم لاجیکلی، دس شوز میچورٹی اینڈ انالیٹیکل ڈیپتھ۔ دیکھیے، ایک چیز میں نے جو نوٹ کی یا میں نے سنی اپنے ایکسپرٹ سے، جنہوں نے مجھے اس ایسے کے بارے میں بتایا یا موسٹ تھرو دا ایگزام بتایا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سے جہاں پہ پوچھے کہ جہاں پہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس کے ان دونوں کا کمپیریزن کریں، تو وہاں پہ کمپیریزن دیں۔ اگر آپ کو ایک ایسے دیا جائے کہ اس کو ایکسپلین کر لے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ نے اس پہ ایک آئیڈیا کو پکڑنا ہے۔
یا پازیٹیو رہے یا نیگیٹو رہے، دونوں کو ایک ساتھ ایکسپلین مت کریں۔ اور آخر میں جب آپ نے سارا پیپر اگر فرض کریں آپ نے پازیٹیولی اٹیمپٹ کیے، تو آخر میں اس کی کنکلوژن میں ایک پیراگراف میں سمجھائے کہ اس کے نیگیٹو افیکٹس یہ ہوں گے۔ تو میں نے بیسیکلی یہ اس طرح سے سمجھا تھا، اور کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے پیپر کو ایوائڈ کریں۔ سی ایس ایس میں دیکھیے، ایسے کا جو پیپر ہے اس میں 4 ٹائپس کے ایسیز آتے ہیں: ڈسکرپٹیو، ایکسپوزیٹری، نیریٹو، اور ایک چوتھا بھی ہے اس کا نام میں بول رہا ہوں۔ تو آپ نے ڈسکرپٹیو اور ایکسپوزیٹری پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اور ان دونوں جو ٹائپس ہیں اس میں اس پیپر پہ فوکس کریں جس پہ آپ کا ایگزامینرس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں آتا ہو۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایگزامینرس کی ویوز اور اس کے پوائنٹ آف ویوز کو کانفلکٹ سے اوائڈ کر لیں۔ تو آپ خود اپنی کوشش یہ کریں کہ میچور رہنا ہے اور انالیٹیکل ڈیپتھ کے ساتھ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر لیں، اور کوشش کریں کہ آپ نے اپنے ایگزامنر کا یا جو چیکر ہے آپ لوگوں کا، اس کے کانفلکٹ سے، اس کی آئیڈیاز یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا آئیڈیا کانفلکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے تو جی جب آپ اسٹرانگ آرگومنٹس دیں گے تو اٹ ڈیمونسٹریٹس کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ کلیئرٹی ون مارکس۔ تو آپ نے ایسے کے پیپر میں بالکل بھی کیا کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اور اس کو پریشر میں نہیں آنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اٹیمپٹ کر لے۔ یہ صرف آپ کی آئیڈیاز کو چیک کرنا تھا کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ صرف آپ پوری طرح پریکٹس کریں اپنے پیپر پہ۔ ایگزام جانے سے پہلے جب آپ اپنا پورا سلیبس کور کریں گے تو آپ بیسیکلی کریں کہ ایک پیپر اٹیمپٹ کر لیں، اس کو پریکٹس کر لیں، پھر اس کو کسی سے چیک کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں کون کون سی غلطیاں کہاں پر غلطی ہے۔ دوسرا پیپر لے کے پھر سمجھائے۔ جب آپ اس طرح سے پریکٹس کرتے جائیں گے تو ہی آپ کا پیپر بہتر ہوگا، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو یہ تھی بیسیکلی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سمجھا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔